إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الانعام کی ایک آیت میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی پہ چلو، اسی کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر اور سارے راستوں کی پیروی نہ کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ اور سارے راستے تمہیں اللہ کے راستے سے بہت دور لے جائیں گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ اللہ کی وصیت ہے تمہارے لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ. حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ ایک لکیر کھینچی، سیدھی سی لکیر، اور سیدھی لکیر کھینچ کے کہا ہاں یہ سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے. پھر اس سیدھی لکیر کے دائیں اور بائیں کئی اور لکیریں کھینچیں آپ نے، اور کہا هذه سبل على كل سبيل منها شیطان، یہ جو اس سیدھے راستے کے دائیں بائیں جو اور ساری لکیریں تمہیں نظر آ رہی ہیں، یہ وہ راستے ہیں جن راستوں پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے، جو اس سیدھے راستے پر چلنے والوں کو اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ لکیریں کھینچ کر اس آیت کی تفسیر اور اس آیت کے مفہوم کو سمجھانے کی کوشش کی، جس میں بنیادی طور پر یہ بتایا گیا کہ حق کا راستہ ہمیشہ ایک رہا اور یہ ایک ہے. مسلک سنت پہ سالک چلا جا بے دھڑک، مسلک سنت پہ سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک. اور اس کے بعد جو اہم بات اس آیت میں کہی گئی ہے وہ یہ کہ یہ جو شیطانی راستے ہیں دائیں بائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے راستے کے دائیں بائیں وہ لکیریں نکالی. اس سے یہ پیغام ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ بہت ساری گمراہیاں جو اس امت میں آئیں گی وہ دین کے نام پر آئیں گی. اس لیے کہ سیدھے راستے سے لکھنے ہوئے راستے، صراط مستقیم ہے جس پہ سیدھا چلنا ہے، اس صراط مستقیم کے دائیں اور بائیں کئی لکیریں یہ نئے راستے ہیں. مطلب یہ ہے کہ دین کے راستے پر ہی دین کے نام پر ہی نئی راہیں نکالی جائیں، دین کے نام پر نئے راستے پیدا کیے جائیں، دین کے نام پر ہی بے دینی کے کام ہوں. اور یہ وہی بات ہے جو ابلیس نے جب وہ دھتکارا گیا تو اللہ رب العزت سے زمین پر اپنے مشن کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا ثم لأقعدن لهم صراطك المستقیم، اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، صراط مستقیم پہ بیٹھ کے کروں گا، صراط مستقیم پہ بیٹھ کے گمراہ کروں گا. کیا مطلب ہے؟ یعنی تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا اور دین کے نام پر کروں گا، دین کے نام پر گمراہ کروں گا. وہ چل رہے ہوں گے شیطان کے راستے پر اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں،
وہ ایسے کام کر رہے ہوں گے جو جہنم کی طرف لے جانے والے، اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم جنت کی طرف لے جانے والے کام کر رہے ہیں۔ حضرات، اسی سارے مفہوم کو اہل علم نے ایک لفظ بدعت سے تعبیر کیا۔ یہ جو راستے ہیں، نئے نئے راستے جو دین کے نام پر نکلیں گے اور دین کے نام پر جو بے دینی ہوگی، اسی کو پیارے نبی نے احادیث میں اور سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے بدعت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ چور کو پوچھو کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو کہے گا میں غلط کر رہا ہوں، ڈاکو کو پوچھو کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو کہے گا غلط کر رہا ہوں، قاتل کو پوچھو کوئی اچھا کام کر رہے ہو، کہے گا نہیں میں غلط کر رہا ہوں، لیکن فاتحہ دلانے والے کو پوچھو کیا کر رہے ہو، کہے گا بڑا نیک کام کر رہا ہوں۔ قبروں کا طواف چکر لگانے والوں کو پوچھو کیا کر رہے ہو، کہے گا کہ بڑا نیک کام کر رہا ہوں۔ تعویذ گنڈے پہننے والوں سے پوچھو کیا کر رہے ہو، بڑا نیک کام کر رہا ہوں۔ معصیت اور بدعت میں یہی فرق ہوتا ہے کہ بدعت کو دین کے نام پر کیا جاتا ہے، دین کے نام پر ہونے والی بے دینی کو بدعت کہا جاتا ہے، اور یہ سب سے بڑا خسارہ اور سب سے بڑا گھاٹا ہے۔ سورہ کہف میں ہم سب پڑھتے ہیں قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے پیغمبر پوچھو لوگوں سے، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں عمل کر کے بھی خسارے میں رہنے والے کون ہیں، عمل کر کے بھی گھاٹے میں رہنے والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، کہ زندگی میں جن کی ساری محنت رائگاں گئی، بیکار گئی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور اپنی جگہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ حضرات، یہ آیت، جس آیت سے میں نے سورۃ الانعام کی گفتگو کا آغاز کیا، یہ آیت پیغام دیتی ہے اس امت میں، اس امت کے مستقبل میں گمراہیاں بے شمار پیدا ہوں گی اور بدعقیدگیاں بے شمار پیدا ہوں گی، راستے بہت سارے نکلیں گے، اور یہ سارے کام، یہ ساری گمراہیاں دین کے نام پر ہوں گی، اور اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ اور اللہ رب العزت کا اس امت پہ بہت بڑا فضل کیا ہے جانتے ہیں؟ ایک بہت بڑا کرم اس امت پر، لاکھ گمراہیاں پیدا ہو جائیں، لاکھ بے راہ روی کے راستے پیدا ہو جائیں، لاکھ شیطان نئے نئے راستے کرے، اس امت میں حق ہمیشہ واضح رہے گا۔ سمجھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، سچی تڑپ رکھنے والوں کے لیے اس امت میں حق ہمیشہ واضح رہے گا۔ حق کا نور کبھی چھپے گا نہیں، حق کی روشنی کبھی مدھم نہیں ہوگی، حق کی روشنی کبھی دبے گی نہیں۔ چاہنے والوں کے لیے، طلب کرنے والوں کے لیے اور چلنے والوں کے لیے حق اس امت میں ہمیشہ واضح رہے گا۔ ہزار ظلمتیں پیدا ہو جائیں کفر کی، ہزار ظلمتیں پیدا ہو جائیں شرک کی، ہزار ظلمتیں پیدا ہو جائیں بدعات کی، ہزار ظلمتیں پیدا ہو جائیں افکار و نظریات کی، حق کا نور اس امت میں ہمیشہ جگمگاتا رہے گا ان لوگوں کے لیے جن کے اندر حق کو پانے کی طلب اور جستجو ہے۔ کیوں؟ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو 3 باتیں کہیں۔ حق کا نور، حق واضح رہے گا، حق کبھی مبہم نہیں ہوگا اس امت میں۔ پہلے تو اس لیے احادیث میں بکثرت یہ روایات ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق۔ آپ نے کہا کہ میری امت میں 1000 گمراہیاں پیدا ہو جائیں، ایک طبقہ تو ایسا رہے گا جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پوری امت باطل پہ جمع ہو جائے۔ ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ، اللہ میری امت کو کبھی گمراہی پہ اکٹھا نہیں کرے گا، گمراہی پہ جمع نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بات غلط ہو اور 100% امت اس کو ایکسیپٹ کر لے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ پیارے نبی کہہ رہے ہیں 90% لوگ، 95% لوگ بھی اگر گمراہی کو مان لیں، کچھ تو لوگ ایسے ضرور رہیں گے جو حق پہ قائم رہیں گے اور حق پہ چلیں گے۔ یہ اس بات کی ضمانت پیارے نبی نے دے دی۔ اور دوسری ضمانت، اس امت میں حق ہمیشہ جگمگاتا رہے گا، چھپے گا نہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اس امت کی ہر صدی میں مجددین کو بھیجتا رہے گا،
ہر 100 سال میں ایک ایک مجدد آتا رہے گا. ابو داؤد کی حدیث ہے ان اللہ یبعث لهذه الامه على رأس كل 100 سنہ من یجدد لها دینها. اللہ اس امت کی ہر صدی کے آغاز میں ہر 100 سال پہ ایک مجدد کو بھیجتا رہے گا جو مجدد کیا کرے گا؟ دین میں جو کچھ بھی بدعات خرافات کی ملاوٹ لوگوں نے کی ہوگی وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کر کے دنیا کو دکھائے گا. پہلی صدی ہجری کے مجدد کے طور پہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پہ سب کا اتفاق ہے، اور بعد کی صدیوں میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ جیسی شخصیتیں ہیں، سب کا اتفاق ہے کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت نے تجدید دین کا کام لیا، جنہوں نے توحید کو توحید، شرک کو شرک بتایا، سنت کو سنت بتایا، بدعت کو بدعت بتایا. تو حق ہمیشہ واضح رہے گا، چھپے گا نہیں اس امت میں. اور تیسری بات اللہ رب العزت نے یہ بھی کہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں، مجددین کے علاوہ ہر دور اور ہر زمانے میں اللہ ایسے علماء کو اس امت میں رکھے گا جو علماء حق پرست ہوں گے. بھلے سے بڑی تعداد وہ باطل کے راستے پر چلی جائے، کچھ علماء تو حق پرست ضرور رہیں گے. آپ نے حدیث میں فرمایا يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین. آپ نے کہا آنے والی نسلوں میں سے اس علم کتاب و سنت کو ایسے لوگ اٹھائیں گے جو ان نسلوں کے سب سے بہتر لوگ ہوں گے. یہ کیا کریں گے؟ یہ علم کتاب و سنت کو حاصل کرنے کے بعد جو غلو کرنے والوں نے دین میں جو جو تحریفات کی ہوں گی، جاہلوں نے جو جو غلط تعویلیں کی ہوں گی، ان سب سے دین کو پاک کریں گے، صاف کریں گے، اور صاف شفاف آئینے کی مانند دین کو امت کے سامنے پیش کریں گے. ایسی کچھ وجوہات ہیں اللہ کی جانب سے جس کی وجہ سے اس امت میں حق ہمیشہ واضح رہے گا. پہلی بات. اور دوسری بات یہ اللہ کی جانب سے انتظامات کہ حق واضح رہے گا. دوسری طرف حق کی توفیق کسے ملے گی؟ ہاں وہ بھی بات ہر ایک کو نہیں ملے گی. حق کوئی خاندانی میراث نہیں، سمجھ رہے؟ خاندانی میراث نہیں کہ باپ ہدایت پہ رہا بیٹا بھی ہدایت پہ رہے، پوتا بھی ہدایت پہ رہے، یا باپ گمراہ رہا بیٹا بھی گمراہ. ایسا نہیں. اللہ کے قوانین الگ ہیں. قبول حق کی توفیق اسی کو ملتی ہے جس کے اندر سچی طلب ہو، تڑپ ہو. طلب صادق بہت ضروری ہے. اگر یہ طلب نہ ہو، حق کو پانے کا سچا جذبہ نہ ہو، آپ کتنے بڑے کیوں نہ ہو توفیق نہیں ملے گی. ارے نبی کا چچا ہے ابو لہب، اس کو توفیق نہ ملی قبول حق کی. ابو طالب کو توفیق نہ ملی قبول حق کی. یہ بڑے بڑے لوگ تھے اور کسے توفیق مل گئی؟ اللہ اکبر. روم سے آئے ہوئے صہیب کو قبول حق کی توفیق مل گئی. حبشہ سے آئے ہوئے کالے کلوٹے بلال حبشی کو قبول توفیق کی حق میں توفیق قبول حق کی توفیق مل گئی. فارس سے آئے ہوئے سلمان فارسی کو قبول حق کی توفیق مل گئی. مکہ میں رہنے والے، مکہ میں پیدا ہونے والے، مکہ میں پرورش پانے والے ابو لہب کو نہیں ملی. طلب صادق بہت ضروری ہے. انسان کے دل میں حق کو پانے کی، حق پر چلنے کی، حق پہ قائم رہنے کی سچی تڑپ ہونی چاہیے، سچی طلب ہونی چاہیے، سچا جذبہ ہونا چاہیے. اسی کو توفیق ملتی. اور ساتھ ساتھ طلب کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ اللہ سے دعائیں ہونی چاہیے. ہمیں سکھایا گیا کہ دیکھو یہ دنیا ہے، دنیا میں گمراہی کے راستے بہت ہیں. اس میں اگر سچائی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، حق کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، اللہ سے طالب توفیق ہونا، اللہ سے دعا کرنا کہ پروردگارا مجھے ہمیشہ صراط مستقیم پہ چلا. غور کرو سورۃ الفاتحہ ہم ایک مسلمان دن میں کم سے کم 30 سے زائد مرتبے پڑھتا ہے. ایک مسلمان سورۃ الفاتحہ فرائض سنن ملا لے اگر 30 سے زائد مرتبے پڑھتا ہے ہر دن. اور سورۃ الفاتحہ میں جو مانگی گئی دعا ہے وہ کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ صراط مستقیم پہ چلانا. 30 مرتبے نماز میں کھڑے ہو کر مصلی پہ مسجد میں ہم اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ صراط مستقیم پہ چل. کیوں؟ دنیا کا ہر مسلمان، ہر نمازی، ہر مسجد میں یہی دعا کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اس لیے کہ یہاں ظلمتیں بہت ہیں، تاریکیاں بہت ہیں، راستے بہت ہیں. اس لیے کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم. صراط حق اور ہدایت کو پانا چاہتے ہو طلب صادق ہونی چاہیے، سچی طلب ہونی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے. احادیث میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اے اللہ، جو بات حق ہے اسے ہماری نظروں میں بھی ہمیشہ حق دکھا اور اسے اپنانے کی توفیق دے۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اور پروردگارہ جو بات غلط ہے، باطل ہے، ہماری نظروں میں بھی اسے غلط دکھا، باطل دکھا، وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اور اس سے بچنے کی توفیق ہمیں دے۔ پتہ چلا کہ صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے، حق پہ قائم رہنے کے لیے، حق کا راستہ پانے کے لیے دعائیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ اپنے لیے بھی، اپنی نسلوں کے لیے بھی ہمیشہ حق اور ہدایت پر قائم رہنے کی دعائیں ہم سب کو کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن مجید جس دور میں نازل ہوا، جس زمانے میں نازل ہوا، اس دور کے کفار اور مشرکین انہوں نے حق کے لیے اپنے طور پہ کچھ پیمانے بنا لیے تھے، حق اور باطل کو جانچنے کے کچھ پیمانے۔ ان کے نزدیک کیا تھے پیمانے؟ ان کے نزدیک سب سے پہلا پیمانہ تھا حق اور باطل کو جانچنے کا تعداد، عدد، کہ جس طرف میجورٹی ہو وہ حق ہے اور جس طرف کم لوگ ہوں وہ باطل ہے۔ یہ ان کے پاس پیمانہ تھا۔ مسلمان اور اہل ایمان ہر دور میں کم رہے، اہل کفر ہر دور میں زیادہ رہے۔ اہل کفر کہتے تھے تم بہت تھوڑے ہو، آٹے میں نمک کے برابر، اور ہم دیکھو قرآن نے صاف صاف کہا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تعداد کبھی بھی حق و باطل کا پیمانہ نہیں ہو سکتی، نہ رہی اور نہ ہے نہ ہوگی۔ اے پیغمبر، اگر آپ زمین میں جو لوگ میجورٹی میں ان کے راستے پہ چلو گے تو پھر حق سے بہت دور چلے جاؤ گے۔ یہ تعداد کی پیروی آپ کو گمراہ کر دے گی، حق کے راستے سے بہت دور لے جائے گی۔ تعداد کبھی دلیل نہیں، تعداد کبھی حق و باطل کا پیمانہ نہیں۔ اچھا، ان کے نزدیک ایک اور پیمانہ تھا، مشرکین مکہ کے نزدیک ہم صحیح ہیں، ہم حق پر۔ کیا ہے کہ تم غریب ہو، کون؟ مسلمان، تم غریب ہو، ہم مالدار ہیں، تم تنگ دست ہو، ہم خوشحال ہیں، ہمارا بزنس ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہم ترقی کر رہے ہیں، اور تم فقیر ہو، کنگال ہو۔ قرآن نے اس کا بھی جواب دیا سورہ مومنون میں، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ کیا یہ لوگ کافر یہ سمجھتے ہیں، مشرک یہ سمجھتے ہیں ہم جو انہیں نوازے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں، اولاد دے رہے ہیں، مال دے رہے ہیں، برکت دے رہے ہیں، کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان سے خوش ہیں، ہم ان سے راضی ہیں؟ نہیں نہیں، ہم اس لیے دے رہے ہیں ان کو کہ ہم ان سے ناراض ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں اپنے نافرمانوں کو اس لیے کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں اور خوب دے رہا ہوں کہ میں ان سے ناراض ہوں، تاکہ ان کی ساری لذتیں دنیا میں ختم ہو جائیں اور آخرت میں ان کے لیے کوئی نعمت نہ ہو، کوئی اچھی خبر نہ ہو۔ اس لیے سورہ احقاف پڑھیے، اللہ کیا کہے گا؟ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، کہ کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا تم نے اپنی ساری لذتیں دنیا میں پوری کر لی، سارے مزے دنیا میں پورے کر لیے، سارے ارمان دنیا میں پورے کر لیے، ساری خواہشیں دنیا میں پوری کر لی، آج تمہارے لیے ہمارے پاس سوائے عذاب کے کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے اہل علم ایک بات کہتے ہیں کہ ایک شخص نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہا ہے اور اس کے باوجود وہ دنیا میں ترقی پہ ترقی کیے جا رہا ہے، یہ اچھی علامت نہیں ہے اس کی آخرت کے لیے۔ ہاں، نافرمانی پہ نافرمانی کر رہا ہے، نماز نہیں، توحید نہیں، دین نہیں، مگر بزنس ہے کہ خوب ترقی کر رہا ہے، سمجھ جاؤ یہ اس کے لیے اچھی علامت نہیں ہے، اس کی دنیا بن جائے گی، اس کی آخرت کے لیے یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ نافرمانی کے باوجود اللہ جن کو نواز دے تو پھر دنیا میں ان کا حصہ پورا کر دیا جا رہا ہے، آخرت میں ان کے نصیب میں محرومی کے سوا کچھ نہیں۔ تو مشرکین یہ کہتے تھے حق و باطل کا پیمانے کے طور پر ہم حق پر ہیں اس لیے کہ ہم خوشحال ہیں اور تم باطل پر ہو اس لیے کہ تم غریب ہو۔ اللہ نے اس کا جواب دیا
کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو، مومن بندوں کو آزمائشوں سے گزارتا ہے، اس لیے وہ غریب رہیں گے، تنگ دست رہیں گے، ان کے بزنس میں مسائل رہیں گے، سب کچھ رہے گا، پریشانیاں رہیں گی، چونکہ آخرت میں ان کے لیے راحت ہی راحت ہے، چین ہی چین ہے، سکون ہی سکون ہے، آرام ہی آرام ہے۔ اچھا، ان کے پاس حق و باطل کو جانچنے کا ایک اور پیمانہ، کس کا؟ مشرکین مکہ کا۔ نفس، حق وہ ہے جسے ہمارا نفس قبول کرے، اسی کو اتباع الہوا سے قرآن نے تعبیر کیا 10 آیتوں میں، کہا کہ جو اپنے نفس کا پجاری ہو، نفس پرستی میں مبتلا ہو، اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی جانب سے آئی بھی ہدایت کو چھوڑ کر بس جو جس پہ دل آیا اسے مان رہا ہے، نفس جو بول رہا ہے وہ کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں سچے راستے پر ہوں، کہا اس سے زیادہ تو کوئی اور گمراہ ہو نہیں سکتا۔ ہمیں یاد ہے 20 سال پہلے کی بات، مسجد نبوی میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، موسم حج تھا، مغرب کی اذان ہو رہی تھی، مؤذن حرم مغرب کی اذان دے رہے تھے، میرے پہلو میں کانپور کے ایک حاجی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، مؤذن نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا، مؤذن حرم نے، یہ حاجی صاحب فوراً اپنی دونوں انگلیاں آنکھوں کو لگا کر چومنے لگے، اشہد، یہاں دیکھتے نا آپ اہل بدعت کرتے ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ کہنے کے ساتھ دونوں انگلیاں آنکھوں سے لگا کر چومنے لگے۔ میں نے انہیں روکا، ٹوکا، سمجھایا، میں نے کہا کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، وہ مصر رہے، بولے نہیں کر سکتے ہیں، میں نے کہا بھائی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے، کہہ لے کہ نہیں مولانا کر سکتے ہیں، میں نے کہا کیا دلیل؟ تو کہنے لگے دیکھیے ہر بات کی دلیل نہیں ہوا کرتی، بہت ساری چیزیں عشق میں ہو جایا کرتی ہیں، یہ اگر دین ہے کیا؟ یہ پیمانہ ہے دین کا، یہ پیمانہ ہے آپ کو باطل کو جانچنے کا۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، حق کی ایک ہی پہچان ہے، نہ مال حق کا معیار ہے، نہ کرسی حق کا معیار ہے، نہ خواہشات نفس حق کا معیار ہے، نہ خوشحالی حق کا معیار ہے، حق کا ایک ہی معیار ہے، قال اللہ قال الرسول، حق کا ایک ہی معیار ہے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ، حق و باطل کا ایک ہی پیمانہ ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول۔ حق کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اس سے ہٹ کر جو بھی راستے ہیں وہ گمراہی کے راستے ہیں، بھلے سے کتنے خوبصورت ٹائٹل کیوں نہ دے دیے جائیں، کتنے خوبصورت نام کیوں نہ دے دیے جائیں، کتنے خوبصورت القاب کیوں نہ دے دیے جائیں۔ اچھا، دنیا میں قبول حق کے راستے میں کچھ رکاوٹیں بھی ہیں، ان رکاوٹوں سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں حق پوری طرح سے واضح ہو چکا ہوتا ہے اور اس طرح واضح ہو چکا ہوتا ہے ان کا سینہ چیر کر دل میں لکھی تحریر پڑھی جائے، ان کے دل میں ہوتا ہے کہ یہ حق ہے پر مانتے نہیں۔ تو یہ کچھ رکاوٹیں، ان رکاوٹوں سے بچنا ضروری ہے جو آدمی کو قبول حق سے روکتے۔ ان میں سب سے پہلی اور سب سے بڑی رکاوٹ ہے تکبر، غرور۔ مغرور کبھی حق کو نہیں مانتا، متکبر انسان کبھی حق کو نہیں مانتا۔ آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے کیوں انکار کیا ابلیس؟ اسی کبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے۔ قرآن نے کہا ابا واستکبر، جب حکم الہی ہوا آدم کے لیے سجدہ کر، ابا، انکار کیا، کیوں؟ واستکبر، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ بیٹھا، اس کے سامنے سجدہ کروں میں جو مٹی سے بنا ہے، میں جو آگ سے بنا ہوں، اور آگ کی صفت ہے ابھرنا، مٹی کی صفت ہے دبنا، میں ابھرنے والی مخلوق دبنے والی مخلوق کے سامنے سجدہ کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو، کبر تکبر قبول حق کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اس لیے دعاؤں میں ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیے کبر سے۔ تکبر کے بعد حضرات دوسری بہت بڑی رکاوٹ جو قبول حق سے روکتی ہے، حسد۔ بہت بری بلا ہے حسد،
اتنی بری بلا ہے. یہ تو صرف قبول حق کے راستے ہی میں نہیں، آدمی کی پرسنل لائف ہو، خاندانی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، اتنی بڑی مصیبت ہے. بلاؤں کی بلا ہے حسد، مصیبتوں کی مصیبت ہے حسد. اور اس کی سب سے بڑی آفت یہ ہے کہ قبول حق کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے حسد. آپ دیکھیے یہود اور نصارہ اللہ کے نبی کے زمانے میں، پیارے نبی کی پیدائش سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے ان سب کو انتظار تھا، ہاں ایک نبی آنے والے ہیں جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے. وہ کہتے بھی تھے دنیا والوں سے کہ ایک نبی کا زمانہ قریب آ گیا ہے، اب وہ آئیں گے، ہم ان پہ ایمان لائیں گے اور ایمان لا کے ہم تم پہ برتری حاصل کریں گے. لیکن جب نبی آ گئے تو یہ لوگ جن کو دھمکیاں دیتے تھے وہ اہل کفر تو مسلمان ہو گئے، اور یہ اہل کتاب جو منتظر تھے، دنیا کو بتاتے تھے ایک نبی آنے والا ہے، آنے پر ہم اس پہ ایمان لانے کے بعد تم پہ برتری حاصل کریں گے، اس نبی کے سب سے بڑے منکر یہی ہو گئے. کیوں جانتے؟ حسد. کیا حسد؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ آخری نبی ان کی برادری سے آئے گا. یہ دیکھو یہ بڑا مسئلہ ہے، آخری نبی ان کے قبیلے سے آئے گا، ان کے خاندان سے آئے گا، ان کی برادری سے آئے گا. ہوا یہ کہ آخری نبی ان کی جو نسل ہے بنو اسحاق، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 2 نسل چلی، ایک بنو اسحاق کہلائے، ایک بنو اسماعیل کہلائے. سارے بنو اسرائیل کے انبیاء جو ہیں نا وہ بنو اسحاق میں سے آئے. یہود بھی بنو اسحاق میں سے، نصارہ بھی بنو اسحاق میں سے. وہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح نبوت و رسالت کا سلسلہ بنو اسحاق میں چلا، آخری نبی بھی انہی بنو اسحاق میں سے آئے گا. لیکن ہوا یہ کہ آخری نبی بنو اسحاق کے بجائے بنو اسماعیل میں سے آ گئے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی وہ نسل جو اسماعیل علیہ السلام سے، ہمارے نبی اس نسل سے تھے. اس چیز نے یہود و نصارہ کو حسد میں مبتلا کر دیا، جلن میں مبتلا کر دیا. ہاں، کہا کہ یہ کیا ہو گیا کہ جس نبی کا ہمیں انتظار تھا آیا بھی تو آیا، دوسری برادری سے آ گیا، دوسرے قبیلے سے آ گئے. بس یہی سبب تھا ان کے ایمان نہ لانے کا. کتنی بڑی مصیبت ہے دیکھو حسد. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. اللہ نے لوگوں کو اپنا فضل دیا ہے، اپنے فضل سے نوازا ہے، اس پہ یہ لوگ حسد کرتے، حسد میں مبتلا ہیں، جل رہے. حسد بہت بڑی بلا ہے، قبول حق کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. اسی طرح سے حضرات قبول حق کی راستے کی جو رکاوٹیں ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے عہدہ و منصب، کرسی. یہ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے. قرآن مجید یہود و نصارہ کے علماء کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کا ایک ریزن یہ تھا، وہ ڈرتے تھے کہ یہودیت اور مسیحیت میں ان کو جو مقام، جو رتبہ، جو درجہ ملا ہوا ہے، خوب دولت کما رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، لوگ جھک رہے ہیں ان کے سامنے، ایمان لا لیں گے تو یہ سب چھن جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ عہدہ و منصب کی لالچ. اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، کہ اہل کتاب کے علماء نے حق کو بیچ ڈالا ثمن قلیل کے بدلے میں. تھوڑی سی قیمت کے عوض حق کو بیچ ڈالا یہود. تھوڑی سی قیمت کا مطلب کیا؟ یہی دنیا کے فائدے، عہدہ، منصب، کرسی، لالچ. کہا اس کی خاطر یہ قبول حق سے باز رہے، دنیا کی خاطر، عہدہ و منصب کی خاطر، لالچ کی خاطر انہوں نے حق کو جھٹلایا. تو بھائیو، حق کے راستے پر چلنا چاہتے ہو، حق کے راستے پہ قائم رہنا چاہتے ہو اور حق کے راستے پہ ثابت رہنا چاہتے ہو، ان رکاوٹوں سے بچنا پڑے گا. رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو اللہ حق پرستی کا سچا جذبہ نصیب فرمائے. اللہم آمین. اور اللہ ہم سب کو حق کی سچی معرفت کا سچا پیمانہ نصیب کرے. اللہ صرف ہمیں نہیں، ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ ہر قسم کے باطل سے بچا کر حق پر استقامت نصیب فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.